کاشان اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے اس کی تصویر بھینچ کے کاؤچ پہ لیٹا تھا۔ اس کی سرخ اور نم آنکھوں میں نیند بالکل اوچھل تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنی پہلی بیوی فائزہ کی حسین یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی ہنسی، شرارتیں اور چنچل پن آج بھی کاشان کے دل و دماغ میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ اسے وہ کربناک لمحہ یاد آ رہا تھا جب فائزہ نے روحانسی ہو کر ضد کی تھی کہ وہ آج گاڑی چلائے گی۔ کاش وہ اپنی جان کو ڈرائیو نہ کرنے دیتا۔ یہ سوچ کر اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ اس نے خود کو کئی بار کوسا تھا۔ یادوں کا ایک منظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا جب اس روز فائزہ نے گلابی چہرے پہ مسکان سجا کر کہا تھا، شان آج تو میں ہی ڈرائیو کروں گی، تم آج ارتضیٰ کو سنبھالو گے تاکہ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ بچوں کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے تنگ آ کر ارتضیٰ کو اس کی جانب بڑھایا۔ کاشان نے گہری سانس کھینچ کر ہار مان لی تھی اور وہ ارتضیٰ کو لے کر فرنٹ سیٹ میں بیٹھ گیا تھا جب فائزہ نے جلدی سے گاڑی کی چابی لی اور اپنی نشست سنبھالی۔ کاشان کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فائزہ نے ڈرائیو کرنا سکھا دیا تھا، مگر آج کی ڈرائیو فائزہ کی آخری ڈرائیو ہوگی یہ کاشان کو بالکل بھی نہیں معلوم تھا۔ فائزہ ڈرائیو کر رہی تھی جب اچانک سامنے سے ایک گاڑی آئی اور ان کی گاڑی کو بے دردی سے ٹکر مار کر گزر گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ فائزہ کا سر سٹیئرنگ پہ بری طرح لگا۔ فائزہ، فائزہ! کاشان نے چیخ کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے خیالوں سے واپس آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، سانسیں پھول چکی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ سامنے اس کی دوسری بیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سادہ سی شلوار قمیض، اوپر سے میک اپ سے پاک چہرہ، اپنے بازو کو چہرے پہ رکھے وہ اب اپنے شوہر کی چیخ سے جاگ گئی تھی۔ کاشان کی آنکھوں میں غم کے آثار نمایاں تھے۔ اریحا آج بھی خاموشی سے خود میں سمٹ گئی، دل میں سوچتی رہی کہ کب تک اس کا شوہر اسے اذیت سے دوچار کرتا رہے گا، کب تک وہ پہلی بیوی کی یادوں میں ہی کھویا رہے گا۔ فائزہ کی تصویر اب بھی کاشان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن ہو۔ وہ بار بار اس تصویر کو جا بجا اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اریحا آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی، پر وہ جان گئی تھی کہ کاشان ابھی تک سویا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر کاشان پر گئی، اس نے دیکھا کہ وہ اب آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں کھو چکا ہے۔ اریحا خاموشی سے کمرے میں چلتے ہوئے کاشان کی طرف بڑھی اور دھیرے سے اس کے سینے سے لگی تصویر اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فریم کو ہٹا پاتی، کاشان نے اچانک ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اریحا کا دل دھک سے رہ گیا جب وہ کاشان کے سینے پہ جا گری۔ کاشان کی وسط سے اس کا سینہ نمایاں تھا۔ اریحا کو اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی تیز خوشبو اپنے ناک سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ جب اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر کاشان کے چہرے کا دیدار کیا تھا، کاشان کی آنکھوں میں غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ گرا کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس تصویر کو ہاتھ لگانے کی؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو۔ اس کی بات سن کر اریحا کی آنکھوں میں خوف چھانے لگا تھا۔ میں نے تو بس آپ کو آرام سے سوتا دیکھا تو میں تو بس یہ تصویر۔ اریحا نے کپکپاتی آواز میں جلدی سے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر کاشان نے اپنی انگلی اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، خبردار آج کے بعد میری جان کی تصویر کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ کاشان کی آواز میں دھمکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر بولا، تم صرف ارتضیٰ کی وجہ سے اس کمرے میں ہو، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکال دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اریحا کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اریحا فوراً ہی پیچھے جا لگی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، مگر اس نے انہیں اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا۔ دل میں شدید دکھ اور بے بسی تھی، لیکن خاموشی سے واپس بستر پہ جا بیٹھی۔ اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے ہوئے معصوم 1 سال کے ارتضیٰ پر گئی۔ شاید اسے اپنے بیٹے کی وجہ سے برداشت کیا جا رہا تھا۔ اریحا نے جیسے ہی ارتضیٰ کو سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی بہن کی یاد آ گئی۔ وہ اپنی ماں پر ہی تو گیا تھا۔ یاد کرتے کرتے وہ ماضی میں ایسی کھو گئی تھی کہ اس سے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اریحا اور فائزہ 2 بہنیں تھیں۔ فائزہ کا مزاج اگر ٹھنڈا تھا تو اریحا اتنی ہی جذباتی مزاج کی تھی۔ اریحا کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ جیسے ہی کالج سے گھر آئی تھی تو گھر کی صفائی ہو رہی تھی اور کچن سے مزیدار پکوان بننے کی خوشبو اس کی ناک تک پہنچ رہی تھی۔ تبھی اس نے چہک کر اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھا تھا، ماما آج کون آ رہا ہے؟ لگتا ہے کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی ماں نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہاں بیٹا، فائزہ کو دیکھنے کے
کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ اریحا یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگی اور ماں کو گھما کر پکڑ کر بولی، ماما آپ نے تو مجھے اتنی اچھی خبر سنائی ہے، پر آخر جسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ حسینہ ہے کہاں؟ کیا اسے بھی پتا ہے؟ اس کی ماں نے اس کے سر پہ چپت لگا کر کہا، پگلی ظاہر سی بات ہے، فائزہ کو بھی پتا ہے، وہ کمرے میں تیار ہو رہی ہے، بس تم نے ہی اسے اچھا سا تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اس کا بس چلے نہ تو وہ تیار ہی نہ ہو۔ زبیدہ بیگم نے اپنی چھوٹی بیٹی اریحا کو آنکھیں دکھا کر سمجھایا۔ اریحا نے اپنی ماں کو تسلی دی، ٹھیک ہے ماں، میں اسے بہت اچھی طرح سے تیار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر جلدی سے فائزہ کے روم میں آ گئی۔ فائزہ بہت پریشانی میں بیڈ پر نروس سی بیٹھی تھی اور گہری سوچ میں گم تھی کہ نہ جانے وہ لڑکا کیسا ہوگا۔ اریحا اس کے پاس آئی اور ایک چٹکی بجا کر اسے ہوش دلایا۔ آپی کیا ہو گیا ہے؟ چلیں، وقت بہت کم ہے، جلدی سے کوئی اچھا سا ڈریس پہن لیں، بلکہ چھوڑیں میں ہی آپ کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں، ورنہ آپ تو بھدے رنگ کے کپڑے پہن کر اپنے ہونے والے ان کے سامنے چلی جائیں گی۔ یہ کہہ کر اریحا نے جلدی سے الماری کھولی اور ایک لال رنگ کا خوبصورت فراک نکال کر فائزہ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے یہی پہننا ہے، سمجھی؟ خبردار جو آپ نے کوئی اور کپڑے پہنے۔ یہ کہہ کر اریحا جلدی سے واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو فائزہ نے وہی لال رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اریحا نے فائزہ کی نظر اتاری۔ کچھ دیر بعد جب مہمان آ گئے تو اریحا جلدی سے فائزہ کو اپنے ساتھ لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتری، جہاں مہمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی فائزہ کی نظر کاشان پر گئی تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ اس کا وجود تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر لالی بکھر آئی تھی، جبکہ اریحا نے جلدی سے مہمانوں کو سلام کیا اور پھر کاشان کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے سادہ سا فراک پہنا تھا، چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی بلا کی تھی۔ وہ کاشان سے کہنے لگی، کاشی بھائی دراصل میری بہن بہت زیادہ شرمیلی ہے، پر میں جانتی ہوں آپ دونوں کی خوب جمے گی۔ وہ کاشان سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ کاشان کو صدیوں سے جانتی ہو، جبکہ کاشان اریحا کی اتنی بے تکلفی سے بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ تو بس نظریں جھکا کر سر ہلا ہلا کر ہی اسے جواب دے رہا تھا، جب زبیدہ بیگم نے جلدی سے اریحا کو کہا، اریحا بیٹا جلدی سے کچن میں جا کر کھانا دیکھو اور دیکھو کتنا ٹائم بچا ہے۔ وہ بس کسی بہانے سے اریحا کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ اریحا جلدی سے کچن میں چلی گئی اور پھر زبیدہ بیگم نے فائزہ کو کاشان کے ساتھ بٹھا دیا۔ کاشان ایک خوبرو نوجوان تھا، 6 فٹ کا قد، سانولی سی رنگت، لیکن چہرے پر سنجیدگی بھی بلا کی تھی۔ گہرے سیاہ بال اس نے نفاست سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ 3 پیس سوٹ میں وہ صوفے پہ بیٹھا فائزہ کو دیکھ رہا تھا، جو بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی اور بار بار اپنے ناخنوں کو خروچ رہی تھی، بس نیچے دیکھ کر خود ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کاشان اس کے تاثرات کو بہت نوٹ کر رہا تھا، جیسے وہ جانچنا چاہ رہا ہو کہ آخر فائزہ کیا کہہ رہی ہے۔ تبھی اس کی ماں راشدہ نے فوراً سے کاشان کو کہا، کاشان بیٹا فائزہ کے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے میں بات چیت کر لو، تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو۔ زبیدہ بیگم نے جیسے ہی راشدہ کی باتیں سنی تو فوراً ہی فائزہ کو اشارہ کر دیا۔ فائزہ فوراً اٹھ گئی اور یوں کاشان بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں ہی دور بنے اس صوفے پر بیٹھ گئے، صوفے پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ کاشان نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا اور فائزہ سے کہا، جی میں کاشان ہوں، اپنے ڈیڈ کے بعد میں نے ان کا بزنس سنبھالا ہے اور جہاں تک پڑھائی کی بات کروں تو میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ جب فائزہ نے نیچے دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، پڑھائی میں کیا رکھا ہے، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے اور اس کا کردار پکا ہونا چاہیے۔ فائزہ کی بات سن کر کاشان گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے فائزہ کی یہ گہری باتیں بہت پسند آئی تھیں اور یوں دونوں کے بیچ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد فوراً ہی اریحا وہاں آ ٹپکی، ارے واہ جی واہ، کتنی گہری باتیں ہو رہی ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں کہ میری آپی اور جیجو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب فائزہ نے جلدی سے اسے گھوری دکھائی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ ابھی جیجو نہیں بنے، ابھی تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن اریحا نے فوراً ہی فائزہ کو اپنے بازو سے پکڑا اور اسے جلدی سے اپنے ساتھ روم میں لے آئی تھی، جبکہ فائزہ اس کی اس حرکت پر جھنجھلا گئی تھی اور اریحا کو ڈانٹنے لگی، اریحا تم ہوش میں ہو، ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب اریحا نے مسکرا کر کہا، میں تو بس آپ کو یہ سمجھانے آئی ہوں کہ کاشان کے ساتھ اتنا شرما کر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کھل کر بات کریں تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ آپ بڑی سنجیدہ مزاج اور شرمیلی لڑکی ہیں، وہ جیسے آپ کو اپنے اشاروں پر نچائے گا آپ ویسے ہی ناچیں گی، میں تو بس آپ کو یہ سمجھانے آئی تھی۔ فائزہ نے اس کی باتیں سن کر آنکھیں دکھا کر کہا، اریحا تم کیوں نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ کاشان کے ساتھ ہو جائے؟
کیونکہ اگر میں نے کاشان کے ساتھ ایسے منہ پھاڑ کر تمہاری طرح باتیں کی ہوتی تو میرا رشتہ پکا ہی نہیں ہوتا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آرام سے میرا رشتہ ہو جائے، اور ایک دفعہ شادی ہو جائے گی تو پھر میں آرام سے کاشان کو اپنی مٹھی میں کر لوں گی۔ فائزہ نے فوراً ہی آنکھیں دکھا کر اسے سمجھایا تھا۔ اریحا اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ بس فائزہ کی جلدی سے شادی ہو جائے تاکہ پھر نعمان اور اس کی بھی بات بن جائے۔ وہ نعمان کو کالج میں ہی پسند کرتی تھی۔ کالج کا وہ سب سے ہینڈسم اور سب سے زیادہ چاہے جانے والا لڑکا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، لیکن نعمان تھا جو اریحا کے پیچھے ہی دیوانہ بنا رہتا تھا، اور آخر کار اریحا نے بھی فوراً ہی اسے ہاں کر دی تھی۔ لیکن ابھی اریحا نے اپنی ماما پاپا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ لڑکے والے جیسے ہی فائزہ کو دیکھ کر چلے گئے تو شادی کو 1 مہینے کے بعد رکھنے کا پلان بنایا۔ فائزہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہونے والی ہے، لیکن اریحا بہت خوش تھی۔ تبھی فائزہ نے اریحا سے کہا، مجھے بتاؤ تم کیوں خوش ہو؟ کیا تم اس وجہ سے خوش ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ اریحا کہنے لگی، نہیں، میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں آپ کی شادی کی ساری تیاری زور و شور سے کروں گی۔ یوں اب وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو فائزہ بہت زیادہ نروس تھی۔ شادی والی رات وہ دلہن بنی بیٹھی کاشان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں دلہن بن کر آئے گی اور کاشان کی بیوی بنے گی، لیکن اب یہ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جسے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اب کمرے کی سجاوٹ ہی دیکھ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے دیکھا کہ کاشان کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اس کے پاس آ رہا ہے۔ وہ خود میں سمٹ گئی تھی، جلدی سے اپنا لہنگا سیٹ کیا اور پھر دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ کاشان اس کے پاس آیا اور پھر فوراً ہی اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اس نے فائزہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی، فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کاشان سے فاصلہ تو بنانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو کاشان اسے دور ہو جاتا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ کاشان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، فائزہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور ہم میاں بیوی ہیں، پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لہجے میں کہا، جس پر فائزہ شرما گئی۔ کاشان کو اس کا یہ شرمایا ہوا روپ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے جذبات کو خود پر حاوی کرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ اس کی کرتی کی ڈوری کو کھول چکا تھا۔ فائزہ اس حرکت پر خود میں سمٹتی جا رہی تھی، پر آج کاشان نے اس پر اپنے جذبات کی بارش برسا کر اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ اگلے دن فائزہ نکھرے نکھرے روپ میں تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر خوشی خوشی نیچے جانے ہی والی تھی جب اچانک سے اریحا کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ تو میکے کا کھانا ہے جو شادی کے اگلے دن میکے والوں کی طرف سے آتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فائزہ نے کاشان کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ کاشان اس کی محبت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کی اداؤں سے کاشان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کاشان کو ایسا لگتا تھا جیسے پہلے اس کی زندگی بے رنگ سی چل رہی تھی، لیکن فائزہ کے آنے سے اب اس کی زندگی میں رنگینیاں آ گئی تھیں۔ وہ مانتا تھا کہ اس کی شادی اس کی ماں کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن اب اسے فائزہ بھی پسند آ گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور کاشان نے فائزہ سے کافی زیادہ اظہار محبت کیا تھا، اور ان کا پھول جیسا خوبصورت بیٹا ارتضیٰ بھی ان کی محبت کی مثال تھا، جو فائزہ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ کاشان نے فائزہ کی ہر بات مان لی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ ڈرائیونگ سیکھنا بھی فائزہ کی ایک خواہش تھی، تبھی کاشان نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ جب اس روز فائزہ نے کاشان سے ضد کی تھی کہ آج تو میں ہی ڈرائیونگ کروں گی اور آپ ارتضیٰ کو سنبھال لیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے، کاشان نے اس کی بات پر سر جھکایا اور جلدی سے ارتضیٰ کو لے کر فرنٹ سیٹ پر آ گیا تھا، جبکہ فائزہ نے جلدی سے گاڑی کی چابی لی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی آن کی اور کافی آرام سے ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ کاشان کا دھیان اس کی ڈرائیونگ پر نہیں بلکہ ارتضیٰ پر تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بنی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی اچانک سے ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، لیکن اس کے بعد وہ گاڑی فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ کاشان نے آخری دفعہ اس گاڑی کے نمبر پلیٹ پر نظر جمائی اور اسے حفظ کر لیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فائزہ پر گئی تو فائزہ کے سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کاشان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ اس نے ارتضیٰ کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور فائزہ کو سہارا دے کر اسے پکارنے لگا، فائزہ میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو، فائزہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے جلدی سے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر کاشان نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فائزہ کو ہسپتال لے آیا، لیکن راستے میں ہی فائزہ دم توڑ چکی تھی۔ کاشان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے یہ خبر سنائی تو جذبات کی رو میں آ کر اس نے ڈاکٹر کا گریبان تھام لیا اور کہا، کیسے ڈاکٹر ہو تم؟
میری بیوی کو تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیا یہی تم نے پڑھا ہے؟ خبردار جو تم نے ایسی خبر دوبارہ سنائی، جاؤ اندر جا کر میری بیوی کو ٹھیک کرو، وہ ٹھیک ہے، اس کی سانسیں باقی ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو دھکا دیا۔ سیکیورٹی فوراً وہاں پہنچ گئی تھی اور کاشان کو قابو میں کیا۔ سب نے کاشان کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کاشان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اریحا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، ہر کوئی صدمے کی حالت میں تھا، لیکن کاشان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اسے 2 ہفتے لگے تھے سنبھلنے میں، لیکن ابھی بھی فائزہ کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خیالات میں ہی گم رہتا تھا۔ اسے بس وہی منظر یاد آتا تھا جب اس نے فائزہ کی ضد کی وجہ سے اسے ڈرائیونگ کی اجازت دے دی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اسی کار کا نمبر پلیٹ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو فون کیا اور کہا اس گاڑی کا پتہ لگاؤ، یہ گاڑی کون چلا رہا تھا، مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کی ساری تفصیلات چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کیا اور دوبارہ سے فائزہ کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ فائزہ کا پھول جیسا چہرہ ہر پل اس کی یادوں میں چھایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی فریم میں موجود تصویر کو چوم لیا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، بس اب میری جان، میں تمہارے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے ایسی ہی سزا دوں گا کہ وہ سارا دن تڑپے گا، ساری رات مجھ سے معافیاں مانگے گا اور میں اسے سکون سے مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ فائزہ کی تصویر کو چوما تھا۔ اچانک ارتضیٰ کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر گیا تو ارتضیٰ ابھی تک رو رہا تھا۔ فائزہ کے جانے کے بعد ارتضیٰ کی دادی جان راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو کافی سنبھالا، لیکن جب تک وہ اپنے باپ کاشان کے سینے سے لگ کر نہیں سوتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کاشان کے سنبھلنے سے پہلے راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو اریحا کے حوالے کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اریحا کو اپنی بہن کے جانے کا غم نہیں تھا، لیکن اسے ارتضیٰ کو تو سنبھالنا ہی تھا، وہ تو اس کی آخری امانت تھی۔ پر جیسے ہی زبیدہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ فائزہ کے جانے کے بعد اس کی آخری نشانی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ارتضیٰ ہمارے ساتھ رہے، تو یہ خبر سنتے ہی کاشان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ غصے سے فائزہ کے گھر والوں کو کہا تھا، میں یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ ارتضیٰ فائزہ کی نشانی کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، میں اسے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً ہی 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے فیصلے پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی جواب دیتا۔ یوں زبیدہ بیگم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کریں جس سے ارتضیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان اریحا کو یہی کہہ رہا تھا، اریحا کب تک تم لوگ اپنی بہن کے جانے کا غم مناتے رہو گے؟ اس طرح تو تم کماری بیٹھی مر جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہماری شادی ہو جائے۔ اپنی اماں کو جتنی جلدی ہو سکے منا لو تاکہ میں تمہارا رشتہ لے کر آ سکوں۔ اریحا کیسے ماں سے رشتے کی بات کرتی، کیونکہ اس کی ماں تو ابھی بھی فائزہ کے جانے کے غم میں تھی۔ اریحا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نعمان بار بار اسے فورس کر رہا تھا اور اریحا کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب کاشان کو پتہ چلا کہ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ نعمان کی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر میرے فارم ہاؤس میں لے آؤ۔ آج میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپے گا، لیکن اسے سکون کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی فارم ہاؤس پہنچا تو سامنے نعمان کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے فوراً ایک ڈنڈا دیا اور نعمان کو بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو مجھ سے چھیننے کی؟ جب نعمان نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اریحا کے بہنوئی ہونا، تو خیر تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر میں اریحا کی بہن کی جان کیوں لوں گا؟ ضرور وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں سن کر کاشان نے ایک اور دفعہ اسے ڈنڈے سے مارا اور پھر ساری بات بتائی کہ تمہاری گاڑی کا نمبر پلیٹ میں نے نوٹ کر لیا تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ میری گاڑی تمہاری گاڑی سے ہی ٹکرائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بار بار ڈنڈے کی مار کی وجہ سے چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے کاشان کو جیسے اس کی کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نعمان جب اس دن گاڑی چلا رہا تھا تو وہ نشے کی حالت میں تھا، اسی وجہ سے اپنی گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے آنے والی ٹریفک پر نہیں تھی اور اسی حالت میں اس کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹکر کے بعد نعمان نے فوراً گاڑی بھگا دی تھی، یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ اس نے کس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے۔ اب جب اسے پتا چلا کہ جس گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی وہ کاشان کی گاڑی تھی اور اس حادثے میں اریحا کی بہن کی جان چلی گئی تو وہ کپکپا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کاشان نے اپنے بندوں کو خاص حکم دیا تھا کہ اس کے منہ سے چیخیں ختم نہیں ہونے چاہیے، اسے پل پل مارو تاکہ یہ تڑپتا رہے اور اس کے منہ سے چیخیں نکلتی رہیں۔ یہ حکم دے کر کاشان وہاں سے چلا گیا تھا اور سیدھا فائزہ کے گھر آ گیا۔ زبیدہ بیگم ابھی بھی اپنی بیٹی فائزہ کے غم میں بیٹھی تھی، جبکہ اریحا ان کے گلے لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی، جیسے وہ ابھی بھی اپنی بہن کی
جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کاشان کو دیکھ کر دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زبیدہ بیگم نے کاشان سے کہا، بیٹا تم کب آئے؟ ارتضیٰ کو بھی ساتھ لے آتے۔ کاشان نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس نے آپ کی بیٹی کی جان لی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے جلدی سے کاشان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھا، بتاؤ کس نے کیا ہے یہ سب؟ کس درندے نے میری پھول جیسی بیٹی کی جان لی ہے؟ جب کاشان نے نعمان کا ذکر کیا تو اریحا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ حیرت سے کاشان کی طرف دیکھنے لگی، پھر نظریں چرا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعمان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی بہن نے کئی بار کاشان کے سامنے نعمان کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ نعمان اریحا کو پسند کرتا ہے۔ کاشان جانتا تھا کہ اریحا اور نعمان کی شادی ہونے والی ہے۔ کاشان نے اریحا کو تپانے والے انداز میں کہا، کیا تم اس سے نہیں ملو گی جس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے؟ کیا تم اسے سزا نہیں دو گی؟ اریحا نظریں چرانے لگی اور دل ہی دل میں نعمان سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نعمان کو جان سے ہی مار ڈالے۔ کاشان کے کہنے پر اریحا بھی اس کے ساتھ نعمان سے ملنے چلی گئی۔ اب وہ دونوں نعمان کے سامنے کھڑے تھے۔ زبیدہ بیگم نے نعمان کو تھپڑ مار مار کر بے حال کر دیا تھا۔ وہ جا بجا اسے پیٹ رہی تھی۔ نعمان جو کہ کرسی سے رسی کی مدد سے بندھا ہوا تھا اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسے ہی وہاں سے چلی گئی تو اریحا نعمان کے پاس آئی اور اسے گریبان سے تھام کر کہنے لگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن کی جان لے لو گے۔ نعمان نے جیسے ہی یہ سنا تو فوراً بولا، تم تو میری بات کا یقین کرو، میں جان بوجھ کر یہ سب کیوں کروں گا؟ میں کیوں تمہاری بہن کی جان لوں گا؟ میں نے جو بھی کیا وہ بس غلطی سے ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتیں سن کر اریحا چیخ کر بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی اپنی بہن کے قتل کی معافی نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ آج سے تمہارے اور میرے درمیان جو بھی رشتہ تھا، جو بھی پیار تھا، وہ سب ختم ہوا۔ اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی، اپنی بہن کے قاتل کو میں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر اریحا نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ کاشان نے دوبارہ سے نعمان پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ نعمان لہو لہان ہو چکا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف نعمان کے ماں باپ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے سے نعمان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے فکر مند ہو کر اپنے شوہر سے کہا، دیکھ لیا آپ کی ضد کا نتیجہ، آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہمارا بیٹا ایک ہفتے سے نہ جانے کہاں چھپا ہوا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ مجھے تو کوئی انہونی کا احساس ہو رہا ہے۔ تنگ آ کر اس کے شوہر نے اس سے کہا، ارے کیوں میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہو؟ میں کوشش کر تو رہا ہوں نا کہ اس کا پتہ چل جائے، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ تم فکر مت کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر گیا ہوگا اور اس کا کام ہی کیا ہے، یوں نعمان کے باپ نے لاپرواہی سے اپنی بیوی کو کہا۔ وہیں دوسری طرف زبیدہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ارتضیٰ کے ساتھ جڑ سکیں۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک فیصلہ کر کے اچانک سے زبیدہ بیگم اریحا کے کمرے میں آئیں۔ اداسی چہرے پر لے کر وہ اریحا کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، اریحا بیٹا، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے دو گی؟ کیا تم اپنی بہن کی خاطر چھوٹی سی قربانی دو گی؟ اپنی بہن کے بیٹے کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ اریحا نے جیسے ہی اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو فوراً تڑپ کر بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس قربانی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر بولیں۔ اس نے فوراً ماں کے چہرے کو تھام کر کہا تھا، جن کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے فوراً ہی اس کا گال تھپ تھپا کر کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم کاشان سے شادی کر لو۔ اریحا نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کچھ دیر پہلے اس سے کیا بات کی ہے۔ وہ بالکل بت بن گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کا وہاں بیٹھنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی آئیں، جبکہ اریحا گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ نعمان سے کتنی محبت کرتی تھی اور نعمان نے ہی اس کی بہن کا قتل کر ڈالا، پر اب اس کو اپنا مستقبل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جلدی سے زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر کے پاس جا کر کہہ دیا کہ میں نے اریحا سے تو بات کر لی ہے، پتہ نہیں اب وہ لڑکی مانے گی یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضامندی کے بعد جلدی سے یہ بات راشدہ بیگم سے بھی کر لیں۔ اب آگے نہ جانے راشدہ بیگم کو یہ فیصلہ منظور ہوگا بھی یا نہیں۔ تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے کہا تھا کہ فکر مت کرو، ضرور ان کو یہ فیصلہ منظور ہوگا۔ فائزہ کے جانے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ گمسم سی ہو گئی ہیں اور ارتضیٰ کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ اریحا سے زیادہ ارتضیٰ کو کون سنبھالے گا؟ جب زبیدہ بیگم نے فوراً کہا کہ بیچاری اریحا کے بھی تو خواب ہوں گے، تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے کہا، کیسے خواب؟ اسے تو صرف استعمال کیا گیا ہے۔ کیا اس سب کے بعد بھی وہ نعمان کے بارے میں سوچے گی؟ اگر وہ اپنی زندگی سدھارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے، لطیف صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگلے روز وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، تبھی اریحا ان کے پاس آئی۔ اس کا موڈ بالکل خراب تھا۔ اس نے آرام سے اپنی ماں سے بات کی تھی۔
ماما آپ نے جو مجھ سے کہا تھا مجھے وہ منظور ہے، میری طرف سے اجازت ہے، آپ جو فیصلہ لیں گے مجھے وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ ارتضیٰ کے لیے کڑا قدم اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، اس نے کافی ضبط سے کہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گلے میں پھندا بن گئے تھے۔ اپنی بات کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ تبھی زبیدہ بیگم نے جلدی سے راشدہ بیگم کو کال کی تھی۔ راشدہ بیگم کو پتا چلا کہ زبیدہ بیگم آنے والی ہیں، پر نہ جانے وہ کس وجہ سے آ رہی تھی، یہ راشدہ بیگم کو بالکل نہیں پتا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کھانا تیار کروایا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں راشدہ بیگم کے پاس موجود تھے۔ جب زبیدہ بیگم نے راشدہ بیگم سے کہا، ہماری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ارتضیٰ ہم سے دور ہو جائے۔ ارتضیٰ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری چھوٹی بیٹی کے لیے دیں گی؟ اریحا اور کاشان کی اگر شادی ہو جائے گی تو ارتضیٰ کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ باتیں سن کر تو راشدہ بیگم گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر مسکرا کر کہنے لگی، فائزہ بہت اچھی لڑکی تھی، ہمیں فائزہ سے کوئی گلہ نہیں تھا، فائزہ ہمیشہ ہمارے دل میں خاص مقام رکھے گی، پر میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو ارتضیٰ کو سنبھالے۔ اگر کاشان نے کہیں اور دوسری شادی کی تو ارتضیٰ رل جائے گا، اسے کوئی اور لڑکی وہ پیار نہیں دے گی جو اریحا دے سکتی ہے۔ میں ضرور کاشان سے بات کروں گی، کاشان اس بات کو سمجھے گا، فکر مت کرے، میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر زبیدہ بیگم جذباتی ہو کر راشدہ بیگم کے گلے لگ گئیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی راشدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے تو وبال مچا دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر اپنی ماں سے بولا، مام یہ سب کیا ہے؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اریحا سے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ارتضیٰ کے لیے میں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ میں اپنے بچے کو اتنا اچھا سنبھال رہا ہوں۔ تبھی راشدہ نے اسے سمجھایا، ارتضیٰ کو صرف باپ کا پیار نہیں بلکہ ماں کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ کل کو تمہاری امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی اور ارتضیٰ کو تمہاری ضرورت ہوگی تو پھر تم کس کو پریورٹی دو گے؟ کیا تم اپنی میٹنگ چھوڑ دو گے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اریحا سے تمہاری شادی ہوگی سو ہوگی۔ ارتضیٰ کے لیے بھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، اب تم بھی میری بات مان لو۔ کاشان نے جیسے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اریحا اتنی آسانی سے اپنی بہن کے شوہر سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور وہ یہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا کہ اریحا کے ہونے والے شوہر نے اس کی بیوی کو مارا تھا۔ ایک نفرت کی آگ اس کے دل میں جل اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اریحا اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ جب وہ مان گئی تھی تو پھر آخر کاشان کیوں خود کو برا بناتا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اپنی ماں کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی کریں، اور پھر شادی کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا، اور پھر مجھے کوئی نہیں روکے گا، اس نے دو ٹوک انداز میں اپنی ماں سے کہا تھا۔ جب راشدہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا اور یہی سوچا کہ شادی کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو اریحا کو بس اس گھر میں لانا ہے تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھال سکے، کیونکہ وہ بیٹے کے موڈ کو سدھارتے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں کے بعد اریحا کا سادگی سے کاشان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ نکاح کے جوڑے میں ملبوس کاشان کے بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے کوفت ہو رہی تھی کیونکہ یہ بیڈ اس کی بہن کے جہیز کا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی بہن کی اترن پہن لی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا موڑ لے آئے گی۔ وہ بہت زیادہ نروس تھی، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ پھر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑے، لیکن اسے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازہ بجا۔ اس نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ شادی والی رات ایسے اپنے شوہر کا انتظار کرے گی اور پھر اس کا شوہر اس کے پاس جائے گا، اس کو پیار کرے گا۔ اس کے یہ سارے خواب چکنا-چور ہو گئے تھے۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو کاشان سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے پاس ارتضیٰ انگلی پکڑے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کاشان نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر ارتضیٰ کو لے کر بیڈ پر آیا۔ اس نے اریحا پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، بلکہ بس ارتضیٰ کو یہ کہا تھا، بیٹا آپ یہاں پر سو جاؤ، بابا کاؤچ پر سو جاتے ہیں، جبکہ ارتضیٰ نے ضد کی، نہیں بابا مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ وہ رونے لگ گیا تھا۔ کاشان نے مجبوری کے تحت ارتضیٰ کو پھر سے اپنی گود میں اٹھایا اور کاؤچ پر چلا گیا اور وہ ارتضیٰ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اریحا کو پتہ چل گیا تھا کہ کاشان اسے اگنور کر رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنا ڈریس چینج کر لے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور پھر جھٹ سے الماری کھولی تھی۔ الماری میں سارے ڈریسز وہی تھے جو فائزہ کبھی پہنتی تھی۔ وہ اپنا سامان لے کر نہیں آئی تھی، جہیز بنانے کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا۔ تبھی اسے وہ لال ڈریس دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے وہ ڈریس لی اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ لال ڈریس پہن کر باہر نکلی تو کاشان کی گہری نظر اس پر گئی۔ اس کی انگارے برساتی نظریں دیکھ کر تو اریحا خود میں ہی سمٹ گئی۔ کاشان نے اگلے ہی پل جیسے ہی دیکھا کہ فائزہ کی ڈریس ہے جو اس نے فائزہ کو اس کی سالگرہ پر دی تھی تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اریحا کے پاس آیا۔ اس نے فوراً ہی ایک جھٹکے سے اریحا کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میری بیوی کی ڈریس تم نے کیوں پہنی؟ میں نے کہا
جلدی سے چینج کر کے آؤ اسے، اس نے اپنی پوری قوت سے دھاڑ کر کہا اور یہ کہتے ساتھ ہی اریحا کو زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اریحا نے پہلی دفعہ کاشان کا یہ جنگلی روپ دیکھا تھا، پر وہ کاشان کی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر اس کا قصور ہی کیا تھا؟ تبھی اس دن خود پر قابو رکھتے ہوئے سسکتے ہوئے کاشان سے کہا، دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، میں نے خوشی سے اپنی شادی نہیں کی۔ اس کی باتیں سن کر تو کاشان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، 3-4 دفعہ اسے جھنجھوڑ کر پھر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی انگلیاں اریحا کو اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن کاشان کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بس دانت پیس کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے آیا تھا اور اسے کہنے لگا، تم نے کتنی آسانی سے اپنی مرحوم بہن کے شوہر سے شادی کر لی۔ تم بھول گئی ہو کہ میں تمہاری بہن کا شوہر تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جب اریحا نے گہری سانس لے کر کہا، صرف اور صرف ارتضیٰ کے لیے، میں نے یہ سب ارتضیٰ کے لیے کیا ہے، آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ تبھی اگلے ہی پل کاشان نے تلخ لہجے میں کہا، خبردار جو آج کے بعد تم نے فائزہ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا، تم صرف اور صرف ارتضیٰ کی وجہ سے یہاں آئی ہو، تو پھر تم فائزہ کے کپڑے بالکل نہیں پہنو گی۔ جلدی سے جاؤ اور چینج کرو۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں فائزہ کی کسی بھی چیز کے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو میں تمہیں صرف وارننگ دے رہا ہوں، لیکن اگلی دفعہ میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کاشان پھر سے کاؤچ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، جبکہ اریحا بے بسی سے رونے لگی۔ وہ جلدی سے دوبارہ سے اپنا وہی سوٹ لے کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم میں روتے دھوتے وہ باہر نکلی تھی۔ کاشان اس وقت تک سو چکا تھا۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اب اس کی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اس کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہوگا جس کی اسے چاہت تھی۔ ایک ہفتے بعد اچانک سے راشدہ بیگم نے اریحا کو سمجھایا کہ دیکھو کاشان کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا، تمہیں اس کی ساری روٹین سمجھنی چاہیے۔ ارتضیٰ بھی اب اسکول جانے لگا تھا، لیکن اریحا کی اب یہی روٹین تھی کہ وہ بس ارتضیٰ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی ارتضیٰ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوا، وہ ساری رات روتا رہا۔ اریحا اسے سنبھال کر بہت زیادہ تھک گئی تھی، جبکہ کاشان بھی نیند سے اٹھ گیا تھا، لیکن اریحا کے ہوتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ تب بھی ارتضیٰ نے بابا بابا کی صدا لگائی تو کاشان اٹھ کر جلدی سے ارتضیٰ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اب درمیان میں ارتضیٰ تھا تو ایک سائڈ پہ اریحا اور ایک سائڈ پہ کاشان تھا۔ جب اچانک سے ارتضیٰ جلدی سے اریحا کے سینے پر سرک کر سو گیا۔ اس نے کاشان کا بازو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے کاشان اور اریحا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ اریحا اسے خود سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو ارتضیٰ یقیناً نیند سے بیدار ہو جاتا۔ وہ اسی پوزیشن میں سو گئی تھی، جبکہ کاشان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ارتضیٰ سے اپنا بازو چھڑوا لیا تو پھر ارتضیٰ بھی نیند سے اٹھ جائے گا۔ کاشان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اریحا بالکل اس کے ساتھ سو رہی تھی، جبکہ اب ارتضیٰ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ وہ اریحا کو بھی نوٹ کر رہا تھا کتنے مہینے ہو گئے تھے، لیکن آج تک اس نے اریحا کو اتنے نزدیک سے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اریحا اس کے نکاح میں تھی، اس کے لیے حلال تھی، وہ یہی سوچ رہا تھا، جب اچانک سے اسے اریحا کے چہرے پہ گھومتی کچھ لٹیں دکھائی دی۔ کاشان نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اریحا کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ تپش بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دبلی پتلی لڑکی اب ارتضیٰ کی ذمہ داری سنبھال کر کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی۔ کاشان کو نہ جانے کیا سوجی جب وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے چہرے کے قریب تر اپنا چہرہ کرتا گیا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا۔ جب اگلے ہی پل اریحا نے اپنی آنکھیں کھولی، کاشان جو اس پر جھکا ہوا تھا فوراً ہی اس سے دور ہو گیا، جبکہ اریحا اس کی اس حرکت پر سمٹ کے رہ گئی۔ اس کے چہرے پہ لالی بکھر گئی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پہلی بار کاشان اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ شادی کے بعد اریحا کاشان کو اس طرح سے سوچنے لگی تھی، لیکن پھر بھی آج پہلی دفعہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ بھی تو اسی حق سے اس کے قریب آیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب آہستہ آہستہ کاشان اریحا کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کرنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی وہ فائزہ کو بالکل نہیں بھلا پایا تھا۔ اریحا جانتی تھی کہ کاشان کی روز کی رات کی کیا روٹین ہے۔ وہ روز رات کو ٹیرس پر فائزہ کے فریم کے ساتھ چلا جاتا اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا، جیسے فائزہ اس کے سامنے جیتی جاگتی بیٹھی ہو۔ وہ ایسے مسکرا رہا ہوتا تھا جیسے فائزہ اس کے سامنے ہو۔ اریحا کو کوئی جلن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بہن کا پہلا شوہر تھا۔ اس نے تو بلکہ اپنی بہن پر عشق کیا تھا کہ کاشان اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ اس رات جیسے ہی کاشان کی چیخ اس کے حلق سے نکلی، اس نے کاشان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس نے سینے پر وہ فریم رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کاشان کے پاس گئی، وہ فریم ہٹانا چاہتی تھی تاکہ کاشان آرام کی نیند سو سکے، لیکن اگلے ہی پل کاشان نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس آیا ہے
تو اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ اریحا اس کی اس حرکت پر سٹپٹا کے رہ گئی۔ جب کاشان نے جلدی سے اپنی پوزیشن بدلی اور اریحا کو کاؤچ پہ گرا دیا تو اریحا اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ کاشان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی حرکت پہ اریحا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی جس کی وجہ سے اریحا کی گہری سانسیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ کاشان اس کے نین نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اس سے بڑی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں ہوتی تھی، لیکن اریحا اس سے چھوٹی تھی۔ شرارتی پن اور چنچل پن ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ اریحا کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا سوچا کہ وہ اپنا چہرہ بالکل اریحا کے چہرے کے قریب تر کر گیا۔ اریحا کو اس کی گہری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی کے عالم میں اریحا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان دونوں کے بیچ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کاشان اپنے جذبات کی آڑ میں کوئی حرکت کرتا، جب اچانک سے ارتضیٰ کے رونے کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ارتضیٰ کو، جہاں ارتضیٰ بیڈ پہ لیٹا رو رہا تھا۔ پھر کاشان ہوش میں آیا اور ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ غصے سے اس سے کہا، دیکھو کتنی دفعہ میں نے تم سے کہا ہے میرے قریب مت آؤ، خبردار جو آج کے بعد تم میرے قریب بھی آئے۔ میں نے تو تم پر ترس کھا کر تمہیں بیڈ دیا تھا، اب یہ نہ ہو کہ پھر میں واپس اپنی جگہ لے لوں اور تمہیں یہاں پر سونا پڑے۔ کاشان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو اریحا بھاگتی ہوئی بیڈ پر چلی گئی۔ جلدی سے اپنے اوپر کمبل کر کے وہ گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہی منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ اگر ارتضیٰ نہ روتا تو کیا کاشان وہ سب کر لیتا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اتنے عرصے میں اریحا بالکل بدل گئی تھی۔ وہ اریحا جو حق بات کہتی تھی اب کاشان کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ یہ اس کی سزا بالکل نہیں تھی کہ وہ فائزہ کی بہن ہے اور وہ فائزہ سے ابھی بھی بہت محبت کرتا تھا، اسے بھلا نہیں پایا تھا، بلکہ یہ تو اس بات کی سزا تھی کہ جس نے فائزہ کی جان لی تھی وہ اصل میں اسی کا ہونے والا شوہر نعمان تھا۔ ایک روز کاشان کی کمپنی میں پارٹی تھی، سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ آنا تھا۔ کاشان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اریحا کو بالکل بھی لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اریحا کو اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، اور پھر ارتضیٰ کو بھی ساتھ لے جانا پڑتا، اسے یہ بالکل بھی نہیں منظور تھا۔ 1 سال کی شادی کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب نہیں آئے تھے۔ راشدہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں کہ کوئی ایسا موقع آئے جس سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی راشدہ بیگم نے کاشان سے کہا، کاشان تم اس پارٹی میں اریحا کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اپنی ماں کو انکار کر دیا۔ نہیں موم، ارتضیٰ کو پھر کون سنبھالے گا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے اریحا کو میری بیوی صرف اور صرف اسی وجہ سے بنایا تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھالے۔ پارٹی میں صرف میں ہی جاؤں گا، اریحا میرے بیٹے کو سنبھالے گی، اور وہ بھی اسی گھر میں رہ کر، کاشان نے فوراً ہی روبدار لہجے میں کہا۔ جب راشدہ بیگم نے اس سے کہا، نہیں، ارتضیٰ کو میں سنبھال لوں گی اور اریحا تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کر اس پارٹی میں جائے گی، تم کب تک اپنے ماضی میں رہو گے؟ کب تک اپنے ماضی میں رہ کر خود کو کوسو گے اور فائزہ کو یاد کر کے ساری زندگی گزار دو گے؟ اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ فائزہ بھی تو اریحا کی بہن ہے، جب اسے پتا چلے گا کہ اریحا کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے تو کیا اس کی روح کو اچھا لگے گا؟ تم صرف اور صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ اریحا کے بارے میں بھی تو سوچو، اس کی بھی زندگی تھی، اس نے بھی تو خواب دیکھے ہوں گے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وہ حسین یادیں بنائے گا جن کے اس نے خواب دیکھے ہیں۔ کیا تم اس کے لیے اس کے شوہر نہیں بن سکتے؟ راشدہ بیگم کی باتیں سن کر کاشان کے دل میں بے چینی امڑ آئی۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا، وہ اسی لیے تو بھاگتا رہتا تھا، وہ یہ سب سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، تبھی تو وہ اریحا کو خود سے دور رکھتا تھا تاکہ اریحا کو دیکھ دیکھ کر وہ بالکل بھی نہ سوچے اور اس کا دل نرم نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنے دل پر ایک سخت خول چڑھا رکھا تھا، پر اس کی ماں نے وہ خول کافی مہارت سے اتار دیا تھا۔ اگلے روز کاشان جیسے ہی پارٹی کے لیے تیار ہوا تو اس نے فوراً ہی اریحا سے کہا، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی میں اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر جاؤں گا، باقی سب کی بیویاں بھی آئی ہوں گی، اسی لیے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اریحا نے جیسے ہی یہ سنا تو حیران رہ گئی اور کاشان کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ تو لاپرواہی سے اپنے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ اریحا نے اس کی بات سنی تو وہ بھی اب اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی الماری میں تو صرف فائزہ کے فینسی کپڑے ہی تھے، اس کے کپڑے تھے ہی نہیں۔ تبھی اچانک سے کاشان نے ایک ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا کرو تم یہ ساڑی پہن لو، لال رنگ کی ساڑی ہے، وہاں سب ایسی ہی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کے طور پر اچھی دکھو، اس نے پھر سے لاپرواہی سے کہا۔ اریحا نے جلدی سے وہ ساڑی پہن لی اور تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کاشان نے جیسے ہی اریحا کو ساڑی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن پھر اس نے دل پر سخت کھول چڑھا لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد راشدہ بیگم ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے کر پارک چلی گئیں اور یوں وہ دونوں پارٹی پہ چلے گئے۔
اریحا نے جیسے ہی دیکھا تو پارٹی کے سارے لوگ بڑی کلاس کے ہی تھے، جبکہ اریحا بہت گھبرا رہی تھی۔ کاشان تو ان سب سے ایسے ڈیل کر رہا تھا جیسے ان سب کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ کاشان بہت کانفیڈنٹ تھا، جبکہ اریحا پہلی دفعہ ایسی پارٹی میں گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اریحا کے پاس ایک نوجوان آیا جس نے ہاتھ بڑھا کر اریحا کو کہا تھا، ہائے، میں کاشان کا فرینڈ ہوں، میرا نام مزمل ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اریحا نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ مزمل شکل سے ہی بہت عجیب انسان لگ رہا تھا۔ اریحا کو اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ہوس ہو۔ اریحا نے سوچا کہ اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، تبھی وہ فوراً پیچھے ہو گئی اور نہ ہی اس سے ہاتھ ملایا۔ لیکن مزمل نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ اریحا نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اریحا کو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے ایک نظر کاشان کو دیکھا۔ کاشان تو پارٹی میں باس کے ساتھ مصروف تھا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اریحا بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کب کاشان اس کے پاس آئے۔ وہ خود کو کافی انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ تبھی گہرا سانس لینے کے لیے اور خود کو ریلیکس محسوس کرانے کے لیے وہ ٹیرس پہ چلی گئی، جدھر تو 3 ہی مرد کھڑے تھے۔ وہ بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ اچانک سے دوبارہ مزمل اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ مزمل اس کے بہت زیادہ قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اریحا نے جیسے ہی یہ محسوس کیا تو وہ فوراً وہاں سے ہو کر راہداری کی طرف چلی گئی، جدھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا مزمل اب اس کے پاس نہیں آئے گا اور وہ جان جائے گا کہ وہ اسے اگنور کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اس کی نظر جیسے ہی پیچھے گئی تو مزمل تو اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ مزمل سامنے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سے وہ گزر کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی مزمل نے بھاری آواز میں اس سے کہا، اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح بے عزتی کر کے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں مزمل لغاری ہوں۔ جتنا تمہارا شوہر ایک ماہ میں کماتا ہے اس سے زیادہ میں ایک دن میں کما لیتا ہوں، سمجھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوبارہ اس کے پاس آیا، جب اچانک اریحا نے اس کے گال پہ تھپڑ دے مارا۔ اریحا نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس نے مزمل لغاری کو تھپڑ مارا ہے، لیکن اب اپنے ہاتھ کو حیرت سے تکیے جا رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، جبکہ مزمل لغاری کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا اور وہ اریحا سے بولا، تم نے مجھ پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اب دیکھنا میں کیسے تمہاری اکڑ توڑتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی مزمل لغاری نے اریحا کی ساڑی کا وہ پلو کھینچ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، جب اچانک ایک آواز مزمل لغاری کو اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ کاشان غصے سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ اریحا فوراً ہی پیچھے ہو گئی۔ کاشان مزمل لغاری کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے کی طرف لے گیا اور اسے ٹیرس کے پاس لے جا کر دھکا دے دیا۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اریحا کے پاس گیا تھا۔ اریحا اس وقت خود میں ہی سمٹی ہوئی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس سے پہلے کہ کاشان اس کے پاس آتا، جب اس نے ایک جھٹکے سے کاشان کو خود سے دور کیا تھا۔ خبردار جو تم میرے پاس آئے، مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں نے کہا مجھ سے دور رہو۔ جب کاشان نے اس کی یہ حالت دیکھی تو جذباتی ہو کر اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے اریحا؟ میں ہوں کاشان، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اریحا کو اپنی جانب کھینچ کر اس کو خود میں بھینچ لیا تھا اور اس کی کمر تھپ تھپانے لگا۔ وہ بس اریحا کو نارمل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ کاشان نے اسے اور بھی خود میں بھینچ لیا تھا۔ اریحا نے جیسے ہی سر اٹھایا تو کاشان کو دیکھ رہی تھی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، وہ میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا بے ہوش وجود کاشان کی باہوں میں لہرانے لگا۔ کاشان کے لیے اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پارٹی میں رکے۔ وہ فوراً سے اریحا کو اپنی باہوں میں بھر کر اس روم میں لے کر آیا تھا جو کمپنی کی طرف سے اسے ملا تھا۔ اس نے جلدی سے اریحا کو بیڈ پہ لٹایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اریحا کو کیسے ہوش دلائے۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور پھر اریحا پر جھک گیا تھا۔ اریحا کو مصنوعی سانس دے کر اس نے ہوش دلایا۔ اریحا کے ہوش آنے پر اسے پھر سے وہی پل یاد آئے جب مزمل لغاری نے اس کی ساڑی کا پلو الگ کیا تھا۔ وہ سوچتے ساتھ ہی کاشان کے سینے سے لگ گئی اور پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہ پارٹی بالکل نہیں پسند، مجھے وحشت ہو رہی ہے، پلیز کاشان مجھے یہاں سے لے جائے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی جب کاشان نے اسے حوصلہ دیا، دیکھو 12 بجے کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے، ابھی مجھے پارٹی ختم کرنی ہے اور میں اس مزمل کو تو دیکھ لوں گا، فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ یہ کہتے ساتھ وہاں سے جانے ہی والا تھا جب اریحا نے جلدی سے اس کے بازو کو تھام لیا اور پھر سے اداس لہجے میں بولی، پلیز کاشان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مت جائیں۔ وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہیں تھی، بس اپنی آنکھوں کو نیموا کیے کاشان سے کہہ رہی تھی۔ کاشان نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور پھر اپنے سیکرٹری کو یہ کہہ دیا تھا، مجھے امپورٹنٹ کام ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، آپ خود پارٹی ہینڈل کر لیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا تھا اور پھر جلدی سے اریحا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جبکہ اریحا اس کے سینے میں سمٹ کر گہری نیند سو گئی تھی۔ کاشان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اریحا یوں ٹوٹ کر اس کے قریب آئے گی۔ اریحا کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ آدھی رات کو اریحا کی آنکھ کھلی تو کاشان ابھی بھی جاگ رہا
تھا، وہ بالکل اسی پوزیشن پہ لیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اریحا اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، تبھی کاشان نے ایک جھٹکے سے اسے پھر سے خود سے قریب کر لیا۔ اریحا نرم لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے ساری رات جاگنا پڑا، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ اس نے یہی کہا تھا جب اگلے لمحے کاشان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور پھر اچانک سے اس پر جھک گیا۔ کاشان نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی تھکان تھی یا کچھ اور، لیکن اس وقت اسے سکون چاہیے تھا، تبھی اریحا میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اسے سکون ملا تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور گہری نیند سو چکا تھا۔ اریحا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشان نے اس سے وہ حق لے لیا ہے۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی اور مسکراتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس گھر پہ تھے۔ راستہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی اور اریحا کے چہرے کی لالی دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ ان کے بیچ نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کاشان آگے تو بڑھ گیا تھا لیکن ابھی بھی اس نے ماضی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اریحا جانتی تھی کہ کاشان اتنی جلدی ماضی کو نہیں چھوڑے گا۔ اریحا نے بھی اسے ٹائم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اب ارتضیٰ کی ضد کی وجہ سے کاشان ہمیشہ بیڈ پر آ جاتا تھا اور وہ تینوں اسی بیڈ پہ سوتے تھے۔ کبھی کبھی آدھی رات کو کاشان ارتضیٰ کو کاؤچ پہ لٹا دیتا، اریحا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، یوں وہ کاشان کی ساری منمانیاں مانتی رہتی۔ اس طرح کاشان اور اریحا کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اس کی زندگی میں نیا بدلاؤ آیا تھا جب اچانک سے ایک روز کچن میں کھانا بناتے ہوئے اریحا کو چکر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، راشدہ بیگم نے اسے سہارا دیا اور اس سے کہا، اریحا کیا ہو گیا ہے بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جب اریحا کا چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ وہ تو امید سے ہے۔ تبھی راشدہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ جیسے ہی کاشان نے یہ خبر سنی وہ بھی خوش ہو گیا تھا، جبکہ اریحا کی تو حالت ایسی تھی کہ وہ کاشان سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اریحا کو کاشان کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ کاشان دل کا برا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک دن کاشان نے آ کر اسے یہ خبر سنائی تھی کہ نعمان کو جیل ہو گئی ہے اور اسے ایسی جیل ہوئی ہے کہ اس کا باپ بھی اب اسے جیل سے رہا نہیں کرا سکتا۔ اریحا خوش ہو گئی تھی، خوشی خوشی وہ کاشان کے گلے لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد اریحا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا جس کا نام انہوں نے فائز رکھا تھا۔ فائز اور ارتضیٰ کی آپس میں خوب جمتی تھی، کبھی بھی کاشان نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا اور نہ ہی اریحا نے ان دونوں میں کوئی فرق کیا تھا، بلکہ وہ تو اب بھی ارتضیٰ کو ہی زیادہ پیار دیتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ان کی زندگی نے نیا موڑ لے لیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔